اچھا عثمان صاحب، کل میں تو نہیں آیا تھا، میں ذرا پرسنل انگیجمنٹ تھی، بزی تھا، تو ایک پری ریسٹ میل تھی ہمارے پاس عارف بنام سرکار، اس بالکل میں آپ نے آرگومنٹ کیے تھے، کیا بنا؟ میں نے کل آرگومنٹ کر دیے تھے، اس میں اب چیک کرنا ہے کیا آرڈر ہوا. تو شفیق تو کوئی بندہ ہے یار، کوئی گواہ پھر نہیں آج لگا پھر نہیں کوئی گواہ آیا، میرا نمبر اسے لکھا جی، مجھے فون کر. السلام علیکم گائز، دس از می عثمان غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ولاگ. اچھا جی، صبح ہم آ چکے ہیں سیشن کورٹ. سب سے پہلے ارلی ظہیر احمد صاحب کی کورٹ میں ہمارا کیس تھا جو کہ ٹرائل ہے سرکار بنام شفیق احمد. اس میں ہم نے لاسٹ ڈیٹ پہ 2 گواہوں پہ ہم نے جرا کر لی تھی، 4 گواہوں کی جرا باقی ہے. ابھی تک کورٹ سے پتہ کیا ہے کوئی گواہ نہیں آیا. کامر بھائی صاحب کھڑا کرے میں نیکسٹ پروسیڈنگ. کامر بھائی بتائیں کیا ہے آج. کورٹ کا بیسیکلی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈرز ہوتے ہیں جج کے، ریڈر مطلب کہ جو فائلز جج کے ارینج کرتا ہے، ان کو ہم اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بعد جو کورس میں کام ہوتے ہیں، اگر اس متعلقہ کیس میں کوئی گواہ آ جائے تو وہ ہمیں کال کر دیتے ہیں. ابھی ریڈر کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کال کر دینا اگر کوئی گواہ آ جائے، لیکن یوزلی اگر 11:30-12 بجے تک کوئی گواہ نہیں آئے تو مطلب کہ آج نہیں آ. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی ایک تھوڑی سی نااہلی اور نالائکی بھی ہے کہ یہ جو ہمارا ملزم ہے اس وقت شفیق، جیسے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کو آلموسٹ 2 سال اندر ہونے گئے اور ابھی تک ان کے گواہان ہی نہیں پورے ہو رہے جن پہ ہم کراس کر سکیں. ہم نے ہائی کورٹ سے ڈائریکشن بھی لی تھی عثمان صاحب کہ گواہان پہنچے، تو ابھی وہ اصل میں کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، اتنے ویل آف لوگ نہیں ہے، اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ان کو یہ سوچے سارے ملزمان ہیں یہ مختلف کورٹس میں. یار سرکار شفیق تو کوئی بندہ ہے یار، کوئی گواہ پھر نہیں آج لگا پھر نہیں کوئی گواہ آیا، میرا نمبر اسے لکھا جی، مجھے فون کر. یہ جی نائب کورٹ ہے، یہ پولیس والے ہوتے ہیں نائب کورٹ، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے گواہان کو موقع پہ بلانا، پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ کرنا. ہم کھڑے تھے تو راستے میں نظر آ گئے، میں نے اپنی بپتا رو دی ہے. دوسری جو کیسز کے جو ملزمان ہیں ان کو یہ لے کے آ چکے ہیں کیونکہ پیشی ہوگی آج. تو ایسے ہی جو جن میں جرا ہوتی ہے اسی طرح بالکل وہ گواہان کو بھی لے کے آتے ہیں، بلواتے ہیں. بلکہ یہ عدیل بھائی ہیں، عدیل بھائی نیا کیس سائن ہوا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ملزم بھی آ رہے ہیں، یہ بھی کسی کورٹ کے ملزمان ہوں گے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھا نہیں کر پاتے نا، وہ ہم نے کچھ اچھا کیا الحمدللہ. ایسے عثمان صاحب یہ جی غلام فرید کیسز کا بھی کورٹ ہے. یہاں میں 2 کیسز البتہ کہ چلو میں پتا کر کے آ رہی. اوکے، اب کیسز جو ہمیں ملے ہیں اس کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں. جی اس وقت میں احمد کے کمرے میں موجود ہوں اور کامر صاحب اندر گئے ہیں دوسرے کیس کا پتہ کرنے کے لیے. تو میں نے کافی لکھوا کے کلرک کو بھیج دیا، وہ کافی کرنے گیا ہے. تو کامر صاحب ابھی تک آ نہیں رہے، تو میں نے کہاں رہ گئے ہیں. احمد صاحب تو میرا خیال آ گئے ہیں. اچھا کامر صاحب ہی آئے گئے ہیں. جی کامر صاحب کدھر رہ گئے تھے آپ؟ عثمان صاحب نے ہمیں روک لیا تھا. اچھا وہ کوئی کیس ہے کورٹ میں جس میں نا جو ڈیفینس کونسل ہے نا وہ جج صاحب کی مرضی مطابق آ نہیں رہے، ڈیٹس پہ ڈیٹس لیتے جا رہے. ٹھیک ہے. آج ان کو لاسٹ اپرچونٹی تھی، جج صاحب نے مجھے کہا جی کامران بھٹی صاحب بیٹھ جائیں پیچھے، میں بیٹھ گیا. جب فری ہوئے نے کہا جی کامران بھٹی صاحب روسٹرم پہ ہیں، میں روسٹرم پہ آ گیا. انہوں نے کہا بھٹی صاحب اگر تو وکیل صاحب ڈیفینس کونسل نہیں آتے تو 2 بجے آپ نے آ کے اس کیس میں جرا کر تو وہ اب ہم آؤٹ ہو گئے ہیں. اب وہ نمبر ریڈر کے پاس پھر آلریڈی ہے، تو اب ہمیں جہاں بھی ہوں گے 2 بجے آنا پڑے گا. تو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے جی. چلیں چلو ٹھیک کوئی گل نہیں. یہ جی کلرک کو میں نے بھیجا تھا کاپیاں کھوانے کے لیے، تو وہ کاپی کھوا کے لے آیا. 2 کیسز ہیں.
یہ ہمارا ایک کیس ہے. تھانہ کون سا ہے؟ اسلام پورہ. 2307 بڑا اور ایک تھانہ ہمارا جی ساندہ 552 بڑا 23. 552/23 مقدمہ نمبر ہے. تو یہ اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس کی نیکسٹ ڈیٹ، ایک کیس کی نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے عثمان بھائی؟ 6 تاریخ ہے. 6 پرسوں ہم نے اس میں کراس کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے. اور اس کی ہے عثمان صاحب 24 دن. 24/2. ایک کیس میں 24/2 ہے اور ایک کیس پرسوں ہے. پورے کیس رہ گیا. تو فائل لے لی آپ؟ فائل لیتے ہیں نیچے سے بھی. تو اب انشاءاللہ تو خود ہی ہم نے کاپی سلیکٹ کر لی لرن میں کروا کے. تو جیسا آپ کا جو علمت ہوتا ہے جبل پور بھیج دیا سر کو. میں جبل پور بھیج دیا. گارڈین کا دعویٰ ہے وہ کیا فائل کر رہا ہے. تو جا کے ہم اس کی پروسیڈنگ آپ دکھائیں گے کس کے پاس ہے. گارڈین کورٹ میں جو کیس فائل کرنا تھا لاسٹ ولاگ آپ دیکھیں گے ہمارا. وہ کلرک کر رہا ہے اس کو. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ گارڈین کیس ہم ریڈی کیا. وہ کلرک اب انشاءاللہ میرا گھر کر چکا ہوگا فائل. تو اس کی بھی انشاءاللہ ساری پروسیڈنگ دکھائیں گے. بڑا مزے کا کیس ہوتا ہے گارڈین کیس. اس میں کسٹڈی ہوتی ہے بچے کی. تو وہ کسے ملے گی تو یہ آپ دیکھیں گے. اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. بیل آئکن کو دبا لیں. ولاگس آپ کے لیے آتے رہیں گے. آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سے پوچھیں. ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سروسز ہم پرووائڈ کریں گے. آپ کو ہیلپ کریں گے. اچھا عثمان صاحب کل میں تو نہیں آیا تھا. میں ذرا پرسنل انگیجمنٹ تھی بزی تھا. تو ایک پری ریسٹ بیل تھی ہمارے پاس عارف بنام سرکار. اس میں آپ نے آرگومنٹ کیے تھے کیا بنے؟ میں نے کل آرگومنٹ کر دیے تھے. اس میں چیک کرنا ہے اس پہ کیا آرڈر ہوا. تو عثمان صاحب کون سے جج صاحب ہیں جن کے پاس لگی تھی کوئی بیل؟ عثمان صاحب کون سے جج صاحب ہیں؟ جیسا یہ دیکھیں رانا عمران شفیع صاحب. صاحب گواہ ہے تو سانو فون کر نمبر فون کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. باقی کورٹ دیکھیے گا آرڈر کو. یہ ہم نے 12/2 کی اپلیکیشن دے کے اس آرڈر کو اسی میں لسٹ میں دیکھیے گا. میں دیکھ اس کی بات میرے پاس آ کے بتائیں گے جی کہ اچھا جی کورٹ سے واپس آ چکے ہیں. پتہ کر لیا بیل ڈسمس ہو گئی ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ ہم پری ریسٹ بیل یہاں سے خارج ہونی ہی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا تھا عثمان صاحب میں پتا تھا ڈسمس. ہاں وہ ہائی کورٹ سے کچھ بیل ہوتی ہے. اب بتائیں اس کیس کی کیا ایسی بات تھی جو یہ ہائی کورٹ سے ہونا ہے. اقدام قتل تھا 324 پاکستان پینل کوڈ. اس بندے نے فائر مارے ہوئے ہیں اپنے ایک محلے دار. تو اس کے اندر جو بیل پرابیبلٹی ہے وہ نہ کے برابر ہوتی ہے سیشن سے. ہائی کورٹ میں جا کے آپ کو کچھ بینیفٹ مل جاتا ہے. اس کا جو کرمنل جسٹس سسٹم میں وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی ایسے انسان کو بیل نہیں ملے کیونکہ اس کی سزا جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 10 ایئر ہے, میکسیمم 14 ایئر کا. تو پھر اس کی بیل تو اس معاملہ پھر اب ہائی کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے. کلائنٹ کو ہم یہ پراپرٹی کلاس میں فال کرتا ہے. اس میں یہ بھی وجہ اس میں بھی ہم اپنے کلر کو کہیں گے وہ اس کی کاپی بنوا لے گا. سے ہم ہائی پریپری کلاس ویورس یہ ہوتا ہے اس میں آپ کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ منیمم 10 ایئرس ہو. وہ کیسز پریپری کلاس میں کال کرتے ہیں. گارڈین کیس کے بارے میں خان صاحب آپ تھوڑا سا مجھے نا سرپرائز کریں وہ کہ آپ کے فرینڈ جج کے پاس لگ گئے ہیں. جج سے رہنمائی بھی ہوتی ہے. یہ تو آپ بتا دیا لیکن آپ نے نام نہیں بتانا. ہاں نہیں نام بھی نہیں بتانا اور یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ فرینڈ علی کے پاس ہیلو آئے. ہاں اور دوسری بات یہ کہ یہ بتائیں مجھے جو کیس ہے یہ تو سرپرائزنگلی آپ کی وہاں سے آیا نا ریپر سے گاؤں سے آیا, لیکن اس میں جو مین چیز ہے جو کیس میں جو ٹوسٹ پیدا کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نا مجھے آپ نا مین اس میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو شادی کو 4 سال ہوئے فیملی کے تو لڑکی جو ہے وہ اپنی ماں کے کہنے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی امی نے کہا ہے کہ غصے میں لڑائی ہو رہی تھی میاں بیوی کی. بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا تو اس کی ماں نے فون پہ کہا تو میری کوئی طلاق دے دو. تو پھر اس کی بیوی نے بھی کہا ہاں جی دے دو. ان نے پھر طلاق دے دی. تو پھر اب گارڈین بچی کیونکہ وہ سانس لے گئی ہے تو اب بچی جو ہے اس سے ملاقات کا شیڈول بنانا ہے, ملنا ہے, یہ سارا معاملہ ہے. تو وہ بیسیکلی چلیں
مطلب کہ ہم نے وہ بچی کو اس کے باپ کے ساتھ ملوانا ہے دوبارہ انشاءاللہ 2 لفظوں. چلیں لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.